جھکنا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا ہاتھ وہاں پہنچ جائے. ولو عجزا، آپ ممکن ایک آدمی کو عاجز آ جائے، گھٹنے تک نہ پہنچے، پھر کیا کریں گے، کتنا جھکیں گے؟ ان ایساری میں ہاتھ چھوٹا ہو سکتا ہے یا کمر میں درد ہو سکتا ہے، تو اس وقت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچا سکتا، تو اکتفا بالمقدور، جتنا قدرت ہے اتنا ہی اس پر اکتفا کرے، جتنا جھک سکتا ہے رکوع کے لیے جھکے. کمر میں تکلیف ہے تو آپ نے سرا اسکیچ چکنا، آپ نے نہیں جھکنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں چیزوں میں بس آپ کو یعنی اکتفا کرے مقدور پر، جتنا قدرت رکھتا ہے اتنا ہی آپ جھکیں. ولا کام ایمن، اگرچہ وہ اشارہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ، تو اگر آپ کو بالکل تکلیف تو آپ اشارہ کر دیں، ٹھیک ہے. اشارہ بھی آپ کے رکوع کے لیے آپ نے اشارہ کر دیا، لیکن کرنے جھکے. اب رکوع کے اندر کیا واجب ہے یہ آپ غور کریں، یہ ہم اکثر نہیں کرتے. وَيَجِبُ فِيهِ، اس کے اندر، کس کے اندر؟ رکوع کے اندر واجب ہے التمانیۃ، اطمینان کرنا. تمانیہ کو نا اطمینان کرنا، سانس لینا، ایک سانس لینا کیا ہے؟ واجب ہے. وہ تسبیحۃ واحدۃ، ایک تسبیح پڑھنا واجب ہے. دو واجب ہو گئے جی، ایک آپ نے سانس لینا ہے، پھر تسبیح پڑھنے، یعنی ہچ لین مت کو آپ نے آگے سانس لے کے سبحان ربی العظیم پڑھے، ٹھیک ہے جی. ہاں تو وہی نا، ایک جس طرح آپ ایک گاڑی کو بریک لگاتے نا، وہ سمجھ لو، ٹھیک ہے جی. آپ گاڑی کو بالکل بریک نہیں لگاتے ہیں نا، جب آپ فل بریک لگائے تو کیا گاڑی ایک دفعہ وہاں رک جاتا ہے. تو اسی انداز میں سمجھ لیں. تو آپ نے وہاں ایک سانس لینا، اور اس کو تمانیہ کہتے ہیں. اتنا لفظی معنی اتنا لینا کرنا، تو تمانینہ، ٹھیک ہے جی. تمانینہ کا معنی ہے اطمینان کرنا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ اطمینان کر کے ایک سانس لے لے، ہی سیکھوں میں ہم، پھر ایک دفعہ تسبیح پڑھے. اب تسبیح آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اکمل الصیغ، سب سے کامل صیغہ، صیغہ کی جمع صیغہ الفاظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. صیغہ کہتے ہیں عربی میں، الفاظ کو مجموعے کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سبحانہ ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. صیغہ پڑھنا، کیونکہ آج میں وہ جو عبارتیں پڑھتے ہیں نا، دونوں آدھا صیغہ ضرور دیں، ٹھیک ہے. آج میں عربی کی عبارتیں ہیں، اس کو صیغہ اپنے طور پر کہتے ہیں. آدھی بلتی نہیں آتا، اس کو پورے اس سارے کچھ پڑھنے کو صیغہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ صیغے الفاظ پڑھ لیتے ہیں نا، اس کو صیغہ پڑھنا سے کہتے ہیں. نکاح کے کلمات پڑھنے کو ہم صیغہ کہتے ہیں نا، اس وجہ سے کہتے ہیں. صیغہ کی جمع ہے. وہ اکمل، کامل ترین صورت، یعنی صیغہ تو بہت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کامل صورت کیا ہے تسبیح کے لیے؟ اس کے لیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ سب سے کامل صورت ہے. اس میں کیونکہ اللہ کی عظمت بھی ہے، اس کے لیے حمد بھی ہے. اگر آپ اس کو اور بھی مختصر کر سکتے ہیں، وہ سبحان اللہ العظیم اتنا پڑھیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہ پڑھے، صرف اتنا پڑھے سبحان اللہ العظیم. سنی نہیں چلے سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، ہاں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نہیں پڑھتے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ جو، ہاں تو وہ بھی غلط نہیں ہے. سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، وہ بحمدہ نہیں پڑھتے. سبحان اللہ اب وہ بحمدہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عظیم بھی نہ پڑھے، ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ یہ پڑھ لیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. کلہا کتنی صورت ہو گئے جی؟ شاہ سید نے 1 2 3 4، لیکن اسی نے کہا تمانینہ کا آپ نے کرنا ہے. وہاں ایک رک کے نا، ایک تسبیح آپ آرام سے ایک پڑھے آدھا پڑھے، لیکن تمانینہ واجب قرار دے رہے. تمانینہ کا لفظ ضرور اس میں لایا، صرف تسبیح کو واجب نہیں قرار دیا. دو باری حدیث کہتے ہیں ہچ بھی ہو جاتی ہے، عام علماء اسی کو بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ سانس لینا، یہ کیا ہے؟ تمانینہ ہے، ٹھیک ہے جی. رکی چونس ہچ بھی نہ، سبحان اللہ آپ آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی. اکثر بخان ہش گائے میں ہوتے اچھا ماری بھی شاپن شوا آخری دہن تھنس پہ دینا رکاچ آخر پل تھنس پہ مجھے ہے بامن چنچپ ہوئی نا دین آیا لانس کون سے لانس اس کا نہ لانس نا الحمد مچھم با خو سلامت تس الحمد ستم سترو نہیں ترقی سے بھی نہیں جو دوسرے تک سنتے جو متا سلام علیکم اے رگا جی مشخ بس نہیں آتے خیر اللہ
تو یہی ان کو ابھی ہم سے عادی کرنے کی ضرورت ہے میں نے جو بالکل زیادہ سختی سے تجھے بھولنا ہم سختی سے منع کر سکتے ہیں ہمارے نجو بڑوں کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہم ترغیب دے سکتے ہیں چھوٹوں کے لیے ہم سختی بھی کر سکتے ہیں تو دوسری آداب ابھی سے پڑھیں گے انشاءاللہ بڑے ہو کے یہی عادت پڑے بالکل جو تو یہ تو تسبیح کو اتنا تسبیح کو آپ مختصر بھی کر سکتے ہیں لیکن اصل چیز بتانا تسلی سکون سے تمانینہ پڑھنے کا کرنے کا حکم ہے تو یہ سارا آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھے سبحان اللہ العظیم پڑھے 2 سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے 3 سبحان اللہ پڑھے 4 طریقے بتائے لیکن اطمینان سے کرنا ہے ٹھیک ہے جائز کلّہ تمام طرح جائز ہیں اب پھر سر اٹھانے کے لیے یہ بھی آپ بتائیں ورفع الراسی پھر منہ اس سے سر اٹھائے من کس سے رکوع سے کتنا سر اٹھائے الی حد القیام التام مکمل قیام تک مکمل قیام کا غطا دے برس اللہ یہ بالکل نہیں ہے کھڑے ہو جاؤ لے یا آپ کھڑے ہو جاؤ ذرا کھڑے رکوع میں آ جاؤ شاباش رکوع میں آ جاؤ نا رکوع پھر رجوع ابھی آپ نے جھکا نہیں ہے آپ کو پلین ہونا چاہیے ٹھیک ہے لخپور اس کو پکڑ کے رکھو اس کو آپ نے اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے کس طرح گھٹنے کو اس طرح نہیں رکھنا اس طرح پکڑ کے رکھو اس طرح نہیں تھم سے اپنے تھم نہ خلط بھی سامنے دے گرنے بھی نہیں ہے پھر کھڑے ہو جاؤ پھر پورا مکمل کھڑے ہونا ہے درمیان میں آپ کو پھر سے ایک سانس آپ نے لیا دیکھو نا جی حد قیام تام مکمل کھڑے ہو جائے والتمانیت اور پھر تمانینہ کا ٹھیک ہے ایک تو پھر آپ نے اطمینان کرنا ہے فی حاضر اعتدال اس اعتدال میں اس کو اعتدال بھی کہتے ہیں نا آپ نے مکمل آ گیا ایک سانس لے لیا پھر وہ سمعلت پھر کیا پڑھنا ہے سمعلت سمیع اللہ پڑھنے کو سمعلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اصطلاح ہے سمعلت اور کیا آپ نے کیا پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ آپ نے پڑھنا ہے ویسے سمیع اللہ اللہ نے سن لیا لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی جو بھی اس کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے سن لیتا ہے ایسے نہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ کمزور ہے اللہ تو اسے سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ٹھیک ہے جی لفظی معنی تو سن لیا لیکن آپ عربی میں اس کا ترجمہ حال میں بھی کر سکتا ہے اللہ سنتا ہے جو بھی اس کی تعریف کر لیتا ہے سمیع اللہ اللہ نے سن لیا سماعت ہے نا سماعت اسی سے جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے سن لیا جی آپ نے اس کی تعریف کی اللہ نے سن لیا ہے سمیع اللہ سر اٹھاتے اٹھاتے نہیں پڑھنا ہے جو اس میں تو بالکل کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم بالکل پڑھنے کا حکم یہی ہے اس میں بالکل کرے آپ نے سمیع اللہ وہ پڑھتے ہوئے رہتے ہیں حالانکہ ادھر دیکھو نا جی یہاں ترکیب اس طرح ہے لیکن اب حاضر اعتدال والسمعلۃ پھر سمعلہ پڑھے ٹھیک ہے جی اند نہیں کہا اند کا من پاس ہوتا ہے نا کرتے ہوئے اب یہاں کیا کہا جی تب نے اعتدال میں وسم اور سمیع اللہ پڑھنا ہے لیکن اب اس میں یہ جو نکل آتا ہے جو سمیع بھی پڑھتے ہوئے آپ آگے لگے اعتدال میں آپ نے مکمل آنا کیونکہ آگے مزید آپ نے پڑھنا ہے یہاں تک تو یہ ضروری ہے سمیع اللہ کہنا اور تکبیر کہنا ابھی اس میں سنت بیان نہیں کیا چونکہ ہم ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں دوسرے اہل سنت نہیں امام پوسی سمیع اللہ علیہ الحمد جنجو تو دوسرے ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں تو ہم دونوں پڑھتے ہیں شاید نے ہمیں دونوں فائدہ دے دیا ٹھیک ہے نا جی تو لیکن ابھی آپ صرف واجبات پڑھیں تو ابھی اس میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے وہ تکبیر اور پھر تکبیر کہنا لہوی رکوعی اور تکبیر بھی پڑھنا ہے رکوع کے لیے جھکتے ہوئے والی ہوئی سجودی سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر بھی کہنا ہے ٹھیک ہے ان میں تو سنت انجو واجب میں انجو سنت انجو آپ سنت رکھے کہ آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے تو لیکن وہ آپ کا رفع الیدین کہتے ہیں آپ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ سنت چھوٹ جائے گی جس طرح آپ نے پہلی تکبیر ہاتھ اٹھایا نا اس طرح آپ نے تکبیر ہاتھ اٹھاتے ہی تکبیر پڑھنا ہے یہ سجدے میں نہیں ہے رکوع کے لیے آپ نے
pੜھنا ہے Ruku ke ruku je ellerine çok hocam. ہاں Oracı tak çok. نہیں دو چوک دو آدھا اس میں نہیں ہے آگے آئے گا آپ نے کیسے اٹھانا ہے جس طرح آپ نے تکبیر احرام کے لیے اٹھایا اتنا ہی اٹھانا ہے جو دکھ تک یہاں تک اٹھایا آپ نے کندھے اور اس کے درمیان میں رکھنا ہے اتنا بس ہاں وہ نہ نہیں کرنے سے بات نہیں یہ اہل سنت اختلاف نہیں جو قومی سوسی مختلف سوسی اہل سنت امام کے اختلاف نہیں جو تو شاہجی نے پھر درمیان میں ہمیں راستہ رکھا ہے وہ ہاں بالکل ہاں وہ ہاں بالکل بس اتنا اٹھانا ہے آپ کے کندھے اور کانوں کے درمیان میں آپ کا hāt ہو اتنا آیا ہے Yani diye sekme o diye مومن سے اوپر نیچے ہو جائیں لیکن زیادہ مطلب دیچ بیٹھتی یا دیچ بیٹھتی تو نہیں پھر کیا کہتے ہیں ہوئی رکو کے لیے آپ نے جھکتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا ہے والے ہوئی سجود سجدہ میں جاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اب آپ نے جو سوال کیا اسے ابھی جواب اب آ رہا ہے وَالسُّنَنُ أَن يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ التَّكْبِيرَيْنِ كَرَفْعِهِمَا مَعَ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ آپ نے سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے مَعَ هَذَيْنِ التَّكْبِيرَيْنِ ان دونوں تکبیروں کے ساتھ آپ نے جس طرح رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہا اللہ اکبر پھر سجدے میں بھی جانا ہے نا ابھی تو اس کے لیے تکبیر کہتے ہیں کتنا آپ نے اٹھانا ہے اس میں بیان کرتے ہیں کرفیہما جس طرح آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا ما تکبیرۃ الاحرام تکبیر احرام کے لیے تکبیر احرام لقول المنسوخ کو اسی طرح آپ نے سنت ترکا یہ ہے سنت دی فتو ہے نا مکمل سنت ہوگی سنت دی Mala diye onda ayrı oldu. Mala böyle çok daha var. تو اس آپ نے سنت چھوڑ دیا نا وہ غفلت دیکھا میں غفلت کی علامت میں نا کوئی اہل حدیث میں بین جو اہل سنت میں بین جو ان کا اس میں رفع یدین پہ بڑے ان کا جھگڑا چلتا ہے جس طرح مسائل میں جو ان کا ہے اس میں تو بہرحال شاہ کیا آپ نے دونوں کے لیے اتنا ہاتھ اٹھانا جس طرح آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ نے تکبیر احرام کو اٹھا تھا رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور سجدے میں جاتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پھر انگلیاں کیسے دیکھو اب کتنے ایک چیز ہمیں بیان کیا ہے دیکھو جی اب انگلیاں کیسے رکھنا ہے ہم تو توجہ نہیں کرتے نا یفرج الاصابع علی رکبتیہ راکعن یفرج انگلیوں کو کھول کے رکھے علی رکبتیہ گھٹنوں پر راکعن رکوع کی حالت میں رکوع کس طرح آپ نے اس طرح رکھنا ہے اس طرح نہیں رکھنا ہے ذرا مضبوط بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں اس طرح کھول کے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے آرام سے ذرا وَأَن يُجَافِيَ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنبَيْنِ اور اپنے بغلوں کو آپ نے ان کو الگ رکھنا ہے کس سے جنبین اپنے پہلوؤں سے جو تھک چکی اپنی بھی سے رکوع میں اس کو آپ نے کھول کے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی